الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج جمعہ کا دن ہے. پوچھا گیا کہ فرشتے کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بھی اللہ میں تو نہیں جانتا. پھر اللہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، سارا عالم منکشف ہو گیا. فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا اجر، مسجد سے چلنے کا اجر، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمی میں مسجد سے چلنا، اس کے ثواب کے بارے میں ذکر ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آئے اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد آئے پھر چھوٹا جانور، پھر چھوٹا جانور، یہاں تک کہ خطبہ کھڑا ہونے تک اجر و ثواب فرشتے لکھتے رہتے ہیں. جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے فرشتے دفتر لپیٹ کر کے خطبے سننے میں بیٹھ جاتا ہے. جمعہ کے معنی جمع ہونے کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہر قوم کے لیے ایک عید میری امت کے دو عید ہیں. جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا ہے. میری امت کو دو عیدیں دی گئی، جمعہ کا دن اور عید کا دن. اور جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں اتارا وہ جمعہ کا دن تھا. پہلے تو زمین پہ مٹی منگائی گئی اور مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، روح ڈالی گئی، پھر انہیں جنت میں داخل کیا گیا. پھر دوبارہ جو غلطی ہوئی دانہ کھا لیا تو جمعہ کے دن دنیا میں بھیجا. قیامت جمعہ کے دن آئی. قیامت جس دن آئے گا جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ میں ایک گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس میں 52 قول لکھے ہیں علماء نے. بعضوں نے کہا دن بھر میں، بعضوں نے کہا جب سے امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سلام پھیرنے تک دعا قبول ہوتی ہے. بعضوں نے کہا دونوں خطبوں کے درمیان کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. بعضوں نے کہا عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن قبولی کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ میں اس امت کی اجتماعیت بتلائی. ہفتے میں ایک مرتبہ، روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں بلایا اور ایک مرتبہ جمعہ میں مسجد میں بلایا. اور پھر عید کے دن جب مسجد اور محلہ اور اطراف سب کو جمع کیا اور سارے عالم کے انسانوں خدا نے بیت اللہ بلایا. بیت اللہ بلایا تو ایک زبان ہو کر آؤ، ایک لباس ہو کر آؤ. ایک زبان
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک زبان ہو کر آؤ، ایک لباس، ایک دو چادر احرام کی، اللہ گھر پہ بلایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المسلموں کا جسد الواحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر مشرق میں کوئی آدمی ایمان والے کو تکلیف ہو رہی تو مشرق والوں کو اس کی تکلیف ہو۔ مشرق میں کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس کا اثر سارے عالم میں پڑے گا، مغرب والوں کو اس کا فکر ہو۔ اگر مشرق میں کوئی آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے غلط زندگی گزارتا ہے تو اس کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا۔ تو جمعہ میں جمع کیا ہے تاکہ سب مل کر سب کی سوچو۔ یہ امت اجتماعی ہے، اس ہر کام اجتماعی ہے، نماز اجتماعی، روزہ اجتماعی، حج اجتماعی، زکوٰۃ اجتماعی کے ایک دوسرے کو غریبوں کی خیر خبر لینے کے لیے، اور ایمان کی محنت کے لیے کہا کہ اجتماعی طور پر مل کے کرو۔ تو جمعہ کے دن سب مل کر سب کی سوچنے کے لیے دیا گیا ہے کہ سارے عالم کو۔ اس لیے بیت اللہ میں آپ دیکھو، بیت اللہ میں جمعہ کے دن اب تو ہر کمزوری آ گئی لیکن ہو جائے گا کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے باہر تو بے شمار مخلوق ہوتی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جمعہ کے دن دیا گیا اجتماعی طور پر، اجتماعیت دکھانے کے لیے، آپس کی جمع کہ امت اجتماعی ہے۔ اور ایک بات سوچنے کے لیے کہ اے مسلمانوں، تم بیٹھ کر سب کے بارے میں سوچو۔ ایک تو امت کے بارے میں سوچنا، لیکن جس امت کو نبی کا نائب بنایا گیا ہے تو تمہارے دل میں سارے عالم کے انسانوں کو سوچنا۔ جو سوچ نبی کا تھا کہ سارے انسان جہنم سے کیسے بچیں، جنت میں کیسے جائیں، سارے عالم اللہ کا عذاب بلاؤں سے کیسے بچیں، اس کے لیے اس امت کو ذمہ داری دی ہے کہ بندوں میں جا کے محنت کرو۔ اس کا ثبوت صحابہ ساری دنیا میں گئے، یہ نہیں خالی مکہ مدینہ گئے، عرب میں، عجم میں، ساری دنیا میں آپ دیکھو کئی صحابہ کی قبریں ملیں گی، کئی صحابہ گئے ہیں، ان کی محنت پر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ملک کے ملک اللہ سے پلٹا کھائے اور صحابہ قبریں بنے۔ قیامت میں جب اٹھیں گے جس ملک میں صحابی دفن ہیں، پورے قیامت میں جتنے آدمی وہاں پیدا ہو چکے اور مر گئے، ساروں کو لے کے میدان محشر میں آئیں گے وہ، اور اس کے بعد جتنے لوگ آتے رہے ہیں، محنت کرتے رہے ہیں، جتنوں نے اللہ کی بات کی، سب کو لے کے میدان محشر میں آئیں گے۔ تو میدان محشر میں سارے انسان، اولین آخرین، سارے جمع ہوں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور یہ سورج جو چوتھے آسمان پر ہے، مئی جون کے زمانے کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بالکل سروں پہ آ جائے گا۔ حدیث میں میل کے لفظ آتا ہے، میل کے معنی یا تو سلائی کے یا دنیا کے میل کے، مقصود مطلب یہ ہے کہ قریب ہوگا بالکل، اور بھیجے آدمیوں کے پگھل رہے ہوں گے جیسے ہنڈیاں کھدکتی ایسے گرمی کے بارے، اور پورے میدان محشر میں ایک شور ہوگا، نفسی نفسی نفسی، ہائے مجھے بچا دو، ہائے مجھے بچا دو، ہائے مجھے بچا دو، ہائے مجھے بچا دو، ایک آواز لگ رہی ہوگی۔ سارے عالم، سارے لوگ پریشان ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آج اللہ سے اس عذاب سے بچا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرش کا پاوا پکڑے ہوں گے، یہ کہیں گے اللہ مجھے بچا دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ ہر نبی یہی کہے گا اللہ مجھے بچا دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ ساری انسانیت حیران و پریشان ہوگی، ساری انسان کا حال بے حال ہوگا، اور نفسی نفسی کا حال ہوگا۔ نبی بھی گھبرا رہے، ولی بھی گھبرا رہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا،
غصے میں ہوگا۔ کسی نبی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے۔ صرف ہمارے آقا اور نبی جناب رسول اللہ، نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بات ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر آئیں گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جفا۔ اس لیے جمعہ کے دن میں یہ بات بتلائی گئی۔ پھر میدان محشر میں سارے انسان حیران اور پریشان، اب اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا، میں نے غلطی کر لی، دانا کھا لیا، اللہ غصے میں۔ نوح علیہ السلام جاؤ، نوح علیہ السلام پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرے سے چوک ہو گئی تھی، میں نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تو ایمان لاتا، اس کے عمل اچھے نہیں سے ڈبویا جا رہا۔ اللہ نے کہا ایسا تو نے کیوں سوال کیا جب تجھے پتہ ہے اللہ ناراض ہو؟ میں نہیں جا سکتا۔ اب ہر نبی دوسرے نبی پر بھیجے گا، ہر نبی یہ کہے گا کہ مجھے زندگی میں فلاں چوک ہو گئی، میں نہیں جا سکتا۔ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے، آپ کہیں گے ہاں ہاں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا میں ضرور چلوں گا۔ آپ اس وقت میں بارگاہ الہی میں جا کے سر سجدے میں رکھ کر ایک اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو کبھی نہ پہلے کیے نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے۔ ایک لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے نبی ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے میرے نبی سر اٹھاؤ، سوال کرو پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے اللہ ساری مخلوق حیران اور پریشان ہے، جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں بھیج دے، حکم ہوگا جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ پھر سے سجدے میں رکھیں گے، پھر کہے گا سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو؟ رب امتی رب امتی رب امتی۔ پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر اللہ کہے گا جو کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا اسے نکال لانا۔ پھر سجدے میں رکھیں گے کہ رب امتی رب امتی۔ پھر اللہ کہے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اسے بھی نکال لانا۔ پھر آپ اس کو نکال کے لائیں گے، پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ کہے گا جس نے کبھی بھول کے بھی کلمہ پڑھ لیا، جس کی نسبت اس سے باقی ہے اسے نکال لائیں گے۔ اب نکال لائیں گے، اب اللہ کہے گا تیرا کوئی نہیں رہا۔ اب موحدین جن کے زمانے میں نبی نہیں آیا ان کو فطرت سے زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر میں جتنے تھے کہ اللہ موحدین ہیں، اللہ ان کی 2 مٹھی بھر کے نکالیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا آخری آدمی جو دوزخ سے نکالا جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے ذرا سا وہاں نکال دے، وہ درخت نظر آ رہا ہے وہاں لے جائیں گے، اللہ میں تھوڑا سا اور آگے کر دیں، وہ دیکھو آگے وہ پانی نظر آ رہا ہے، یوں کرتے کرتے جنت دروازے پا جائے۔ اللہ جب تو نے یہاں تک بھیج دیا تو اندر بھی بھیج دے۔ اب اللہ کریم ذات اندر بھیجے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے، دنیا کی منزل نہیں۔ دنیا میں دکھ سکون گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ موت کو جنت دوزخ درمیان ایک جگہ آراف، وہاں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا جنتیو ہمیشہ رہو، دوزخ والو ہمیشہ رہو۔ جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آخرت کی منزل بڑی ہے۔ حضور فرمایا عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا، عمل سے نہیں کوئی جا سکتا۔
یہ چند گھاٹیاں ہر بندے پہ آنے والی ہیں، موت کی گھاٹی، ایمان پہ خاتمہ بیڑا پار، ورنہ خطرہ ہی خطرہ، پھر قبر میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا، میدان محشر میں بندہ دانے کی طرح اگے گا، 4 سوال کیے جائیں گے، 40 سال کھڑا رہے گا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کما کے کہاں لگایا، اور اللہ کے حکم پہ کیا عمل کیا۔ تو آخرت کوئی آسان نہیں ہے، لالا جی کا گھر نہیں ہے جو کچھ ہو جائے، وہاں تو عملہ و اعمال کے پیچھے، عملہ پیچھے ہون نہ بیڑے کھڑیاں ریسن ذاتی، پنجابی میں کہا، عملہ پیچھے ہون نہ بیڑے کھڑیاں ریسن ذاتی، اعمال کے ساتھ معاملہ ہے، عمل تو لے جائے۔ تو آخرت کے بارے میں اتنا صحابہ ڈرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ اگر آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ہمارے خوف کے 3 دن میں بخار نہیں اترتا تھا، کیونکہ صحابہ کو نظر آ رہا تھا۔ ایک صحابی حضور نے فرمایا، یا حارث اٹھ، پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کیسے کری؟ کہتے مومن حقا، سچے ایمان کے ساتھ۔ فرمایا ہر قول کی دلیل، تیرے قول کی دلیل کیا؟ کہ اللہ جنت مجھے نظر آ رہی ہے، یا رسول اللہ جنت کی میں ہر چیز آنکھوں سے دیکھ رہا، جنت کی نہریں، جنت کی باغات، جنت کی حوریں، ہر چیز نظر آ رہی، اور دوزخ کے عذاب و بلائیں سب دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرمایا عرفت فالزم، تو معرفت حاصل ہو گئی، تجھے اب اسے لازم پکڑے رکھنا۔ تو میرے دوستو آخرت بڑی کٹھن ہے، آخرت میں جو نجات پائے گا بیڑا پار۔ ایک مسئلہ یہ دنیا کی محنت، دنیا میں جو یہ دعوت کی محنت ہے، یہ اس بات کی محنت ہے کہ جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی دنیا میں سمجھ میں آ جائے، تاکہ آخرت کی تیاری کر لے۔ اس لیے سب سے پہلے ہر نبی آ کر اس بات کی دعوت دیتا تھا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان سیکھ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک، نبی سچے رسول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 3 چیزوں سے ایمان مکمل ہوگا: اقرار باللسان، زبان سے سچا اقرار اللہ ایک، نبی سچے رسول آخر تھا، پھر دل سے تصدیق حق ہے بے شک، اور تیسرا اعمال اعضاء جوارح سے اظہار کہ پوری زندگی میں اسلام ہے۔ تو پہلے اللہ کا یقین دل میں سیکھ، یہ اللہ نے ایمان کی جگہ دل بنایا، مومن کا ایمان کی جگہ دل بنایا، دل میں جو بات آ جائے گی اسی پہ آدمی چلے گا۔ تو پہلا کام ایمان سیکھنے میں لگایا صحابہ، کتاب میں پڑھ کے نہیں، کتاب میں اگر کوئی چیز پڑھی ہے تو خود الفاظ ہیں، کسی ہر چیز کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو الفاظ، اس کی صورت اور اس کی حقیقت۔ تو صحابہ کو تو آخرت نظر آ رہی آنکھوں کے سامنے، تو ان کا تو یقین تو پہاڑوں زیادہ قوی تھا۔ اور یہ امت کو سب سے پہلا سبق جو نبی نے دیا وہ ایمان کے سیکھنے کا دیا۔ اچھا، جو آدمی ایمان لاتا کھڑا ہو کے پہلے ایمان کی دعوت دیتا، یہ صحابہ میں پہلا سبق تھا، پہلی بات تھی کہ جو ایمان لایا پہلا کام اسے کھڑا ہو کے دعوت دے رہا، چونکہ ایمان بنے گا دعوت سے، دل کے اندر کا جو یقین بنے گا، دل کے اندر جو اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، وہ دعوت کے ذریعے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو بول، اللہ بڑا، اللہ کی قدرت بڑی، اللہ خزانے بڑے، اور آنکھوں سے دیکھ کائنات کی شکلوں، دل سے تصدیق کر بے شک حق ہے۔ ایمان سیکھنے کی محنت، صحابہ ایمان سیکھتے تھے، صحابہ بھی ایمان سیکھتے تھے،
حضرت عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواح، ابی بن کعب، بڑے بڑے اجل صحابہ گشت کر کے لوگوں کو لاتے، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو مسجد میں، ایمان کا تذکرہ کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو لا الہ کے ذریعے تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے کیف نجدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیسے تازہ کریں ایمان کو؟ کثرت قول لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان کی دعوت دو، کلمے کو اتنا بولو اور کلمے کو اتنا کہو کہ تمہارے دل میں ایمان اتر جائے، یقین آ جائے۔ آدمی میں جتنا یقین آئے گا اس یقین کے بدل آدمی دین پر چل سکتا۔ اس کام کی مثال ایسی جیسے بارش جہاں ہو جائے گی وہ زمین میں ہریالی ہوگی۔ بارش جب ہو جائے گی تو بارش کے ذریعے سوکھی زمین میں بھی ہریالی، گیہوں ہو رہا، چنا ہو رہا، پرنجا کا ہو رہا، ایسے دنیا کے اندر میں بارش ہو جائے گی تو ہریالی شروع ہو جائے گی۔ ایسے جب دعوت کی محنت ہوگی، حضرت فرماتے جب دعوت کی محنت ہوگی، دہریوں کے گھروں میں خدا اولیاء اللہ پیدا کر دے گا، اور جنہوں نے قسم کھائی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ دلوں کو پھاڑ کر ہدایت کو داخل کر دے گا۔ اس لیے ایمان سیکھنا مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو آزمانے لگا ہے۔ حضور کے زمانے ہر ایک ایمان سیکھتا تھا۔ اپنے جیسے آپ دھندہ ہے گھروں میں، عورتوں کو برتن دھونے، کپڑے دھونے، جھاڑو دینے، گھر کے دھندے سے فرصت نہیں، 24 گھنٹے اتنا لگے، وہاں یہ دھندہ نہیں تھا۔ میں تو خود خالی پانی پی لیا ہوگا گزارا۔ اور مکان کیسے تھے؟ آج کی طرح بلڈنگیں نہیں بنی تھی، چھوٹے مکان، آدمی کھڑا ہو سر لگ جائے، لیٹے تو پیر لگ جائے، چھوٹے چھوٹے مکان، اور کچے مکان، پکے بھی نہیں۔ تو صحابہ ایمان سیکھتے تھے، ان کی عورتیں ایمان سیکھتی تھی، ان کے گھروں کے اندر میں روزانہ ایمانی فضا قائم تھی۔ باہر سے صحابہ دین لوگ آتے ایمان لانے کے بعد انہیں صحابہ گھروں میں لے جاتے ہفتے بھر کے لیے، اور انہیں دین سکھاتے، اسلام سکھاتے۔ آج تو دین کے سیکھنے کا کوئی کسی کو خیال بھی نہیں ہے۔ زیادہ بچوں کو مدرسے پڑھنے بھیج دیں گے، باقی سیکھنے سکھانے کا کوئی ماحول ہی نہیں۔ صحابہ ایمان لانے کے بعد پہلے قرآن سیکھتے، ایمان کی بات سیکھتے، حلال حرام سیکھتے، اور اسلام کے فرائض ساجی سیکھتے، حضور کے طریقے کو سیکھتے۔ پہلے صحابہ بالکل سیکھتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں ایمان کا سیکھنا سکھانا عام تھا، جیسے آج کھانا کمانا عام ہے۔ کھانے کمانے سے فرصت نہیں آدمی کو، وہاں دین کا سیکھنا سکھانا عام تھا۔ ہر ایک آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ہر ایک کو یاد تھا مرنا اللہ کیا جانا، میری زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، جو بھی روئے زمین پر آیا ہے، انسان ہو، جانور ہو، مخلوق کوئی بھی ہو، سب کو، جنات ہو، سب کو مرنا، موت سب کو آئی۔ ایک قانون اللہ کا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قیامت دن پورے اعمال کو دیں گے، اعمال کو بدل دیں گے۔ کیا اس کر کے آیا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کر کے آئے ہیں؟ اللہ نے ہر بندے میں 2 فرشتے پکڑ رکھے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
دائیں طرف فرشتہ ہے، بائیں طرف فرشتہ۔ دن بھر میں جو کچھ کیا عصر کی نماز میں لے کے چلا جائے گا آسمان پہ، رات کے فرشتے آ جائیں گے، اور رات میں جو کچھ کیا فرشتے لے کے آسمان چلے جائیں گے، دن کے فرشتے آ جائیں گے۔ فجر میں فرشتوں کی ملاقات اور عصر میں ملاقات۔ فرشتے صبح شام دن میں 2 مرتبہ بندے کا ہمارے اللہ کی بارگاہ پہنچتے۔ قیامت کے میدان میں 99 دفتر ہر بندے کے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وقت کے حوالے سے ایک ایک بات لکھی ہوئی ہوگی۔ اقرا کتاب کفی بنفسک علیک حسیبا، ارے بندے تیرا اعمال نامہ پکڑ لے، آج تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ دیکھ تیرا کیا کر کے آیا، ارے 60 سال میں کیا کرتوتیں کر کے آیا، کیا کما کے لایا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو آدمی جب یہ دیکھے گا کہ میرا یہ حال آج، تو کیا کہے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے مخاطب، تو دیکھے گا مجرم لوگ اپنے سروں کو رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، یہ کہیں گے اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں اعمال صالحہ کر کے لائیں گے، واپس لوٹا دے، ہی خیال است و محال است و جنو۔ اے بندے، ہم نے ایک زمانہ تجھے دیا تھا مہلت کا، اس زمانہ غفلت سے گزارا، آج تو بدلے کا دن ہے۔ آج ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، پھر اللہ کے سامنے اللہ کھڑا کرے گا۔ بول بندے کیا کر کے آئے؟ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم اس دن منہوں پر مہریں لگا دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہوں گے، کوئی چارہ نہیں۔ آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے ہر بندے کے دل میں آخرت کا فکر آ جائے، مرنے کے بعد زندگی کا فکر آ جائے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کے خزانوں کو پہچانے۔ آج غفلت سے زندگی گزار رہا، نہ مرنے کا فکر، نہ اللہ کے سامنے جانے کا فکر، نہ جنت و دوزخ کا فکر، ایک ہی دھن سوار ہے، بایا پیسہ کماؤ، پیسہ اوجری کیسے بھری جائے۔ ہر ایک ہی غم سوار ہے، ہائے میری دال روٹی کا کیا بنے گا۔ روٹی کپڑا اور مکان اسی میں لگے میری جان، اسی میں بنے میری شان، اسی میں لگ رہا ساری دنیا بنانے میں لگے ہوئے، اور اس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا، نحن نرزقکم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے روئے زمین پر چلنے والی ساری مخلوق کی روزی میرے ذمے ہے، میں جانتا ہوں ان کا ٹھکانہ کتاب مبین، لوح محفوظ سے سب کا لکھا ہوا کل کیا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بولو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ نور میں تو نہیں آتی ہوگی، تو بولنے میں ڈرے کیوں؟ کھڑی ہے کیا ڈر؟ ارے بولو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے۔ دنیا دھوکہ، آخرت یقینی ہے۔ سفر لمبا ہے تو ساتھ لے لے، عمل کو خالص کرنے پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ اس لیے کہتے بندے، ارے زندگی کو قریمت جان لے، مرنے کے بعد 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کر، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون، تیرا پالنہار کون، کس نے تجھے دیا اور کس نے تیرا سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ قبر میں سب سے پہلے یہی سوال ہوگا۔ میدان محشر میں یہ دیکھا جائے گا کیا لایا ہے، ایمان کتنا ہے،
یقین کتنا لایا اللہ کی ذات پہ، اس کے دل میں کیا ہے؟ یا لو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر بندہ یہ سوچ لے مجھے مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، زندگی ساری کا حساب چکانا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی جنازے کو پڑھ کر قبر میں دفن رکھنے لگے تو بڑے غمگین تھے، اور قبر سے دفن کرنے میں بڑے خوش تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی اللہ کے عذاب کیسے، قبر کا عذاب کیسے برداشت کرے گی، اللہ نے عذاب دور کر دیا تو مجھے خوشی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، اے میری یا فاطمہ، اے فاطمہ اپنے عمل کی تیاری کریو، یہ مت سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں۔ اس لیے ایک مسئلہ کہ بندہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، بارش کا زمانہ آ جائے تو نمک بھی پگھل جائے گا، اور ٹھنڈی کا زمانہ آ جائے تو اچھے اچھے کپڑے اوڑھ کے پھریں گے، گرمی کا زمانہ آ جائے تو کپڑے اتار کے پسینے سکھاتے پھریں گے، موسم کا اثر۔ ایسے ہی اعمال نبوت جب گھروں میں کیے جائیں گے تو دلوں سب سے پہلے اس کا اثر سب سے بڑھے گا۔ گھر میں قرآن پڑھا جائے، گھر میں کتاب پڑھی جائے، فضائل کی کتاب ہو، گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا ہو، اور گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا جائے، گھروں جب حضور کے اعمال ہوں گے تو دل کھینچے گے، جیسے مقناطیس لو چمبک، جسے پارس کی وٹی کہتے ہیں، یا پارس کی وٹی یا لو چمبک جب لگا دو تو لوہے کا بھی سونا بن جائے۔ اس طرح اعمال کے اثرات ہوں گے کہ جب اعمال گھروں میں ہوں گے تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا، شیاطین اس گھر سے چلے جائیں گے۔ گھر میں اگر بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کیواڑ بند کیا تو رات کو شیطان نہیں آ سکتا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا تو پھر شیطان ساتھ میں نہیں کھا سکتا، بسم اللہ پڑھ کے جو کام شروع کیا اس کام میں برکت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک محنت ہے، ایک کام ہے ہر ایک کو اپنی زندگی کے بنانے کا۔ یوں غفلت سے پھرنے سے کام نہیں بنے گا، آنکھیں بند کر کے یوں ہی پھر رہا، کچھ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں، اللہ کیا جانا کہ نہیں، ایک دھن سوار ہے بھائی کی کمائی، بھائی پیسہ کیا بڑھائے، کمائی کرا، دیانگی کرا، اور دیانگی میں لٹ رہی ساری زندگی، اور آخرت میں ایک بار سبحانک اللہ کہنے کے محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے گھر میں جب اعمال نبوت ہوں گے، جب گھروں میں اعمال نبوت ہوں گے، گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، گھر میں نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، وہ دلوں پہ اثر کریں گے، دلوں پہ اثر کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ گھر میں جب آپ اعمال میں لگیں گے، ایک میں گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، لوگوں کو بلا بلا کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی بات کہیں گے، آخرت کی بات کہیں گے، اور ایمان کی مجلسیں مسجدوں میں لگیں گے، ایمان کا ماحول بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت ڈال دیں گے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے، جو بلائیں آسمان سے آ رہی وہ وہی روک دی جائیں گی، گناہوں کی وجہ سے جو بلا آتی ہے اسے روک دیا جائے گا۔ اس لیے گھروں میں اعمال کی فضا، دور نبوی میں تو ایک فضا عام تھی، ہر گھر میں ایک ہی محنت ہے، کھانا، ایمان، اعمال کا ماحول۔ آج ہمارے ایک ہی محنت ہے کہ بھایا کمائی کیا کرا، پیسہ کیا آوے، سب سے بڑا خدا پیسہ بنا ہوا ہے کہ پیسوں سے زندگی بنتی ہے، پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی تو اعمال سے بنتی ہے، اور زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کو دل میں اتار لے، جو کام کرے اس کام میں اللہ کو ساتھ لے لے تو تیرا کام بن جائے گا۔ اللہ کو اگر ہٹا دے گا کام نہیں بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. ایک دن کہا کہ 100 مجاہد تیار کرنی چاہیے. 100 عورتیں تھیں ان کے، ہر عورت کے پاس، ہر بیوی کو ایک رات کو گئے 100 ساری بیوی پہ. تو کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک کو ٹھہرا، وہ بھی نکل گیا. اللہ نے کہا سلیمان اگر تم اللہ کو ساتھ لے لیتا تو یہ سارا کام ہو جاتا. تو نے خود سوچا حالانکہ نیت نیک تھی، مگر اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو تیرا کام نہیں بنا. ہم ہر کام میں اللہ کو ساتھ لیں. اللہ میرے ساتھ، اللہ اسی لیے انشاءاللہ کہنے کا، ہر کام کے موقع پر، ہر موقع پہ انشاءاللہ کہے. اللہ کے نبی نے ایک مطلب انشاءاللہ نہیں کی، 18 دن تک وہی نہیں آئی. ایک آدمی جا رہا تھا جیب میں پیسے ڈال کر کے گھوڑا خریدنے. کہاں جا رہا؟ گھوڑا خرید جا رہا ہوں. انشاءاللہ کہہ رہے کہ پیسے میری جیب میں، انشاءاللہ کہہ رہے کیا دوں؟ جیب کٹ گئی. اب ہر بات میں کہو انشاءاللہ میں نے جیب میں ڈالے تھے، انشاءاللہ میرے کٹ گئے، انشاءاللہ یوں ہوگا. اب انشاءاللہ بول رہا ہوں. انشاءاللہ اسی لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے. اس لیے بھائیو اپنے گھروں کو سونا قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اعمال کو تازہ رکھیں، اور ہر بندہ اس دل میں ایمان کو اتارے، اس لیے کہ وہ ایمان ہی ہر جگہ سے کام آئے گا. وہ اللہ کا یقین، اللہ کی ذات کا تعلق اس دل میں آ جائے، میرا اللہ ہے. لوگوں نے جھوٹی محبتیں کر رکھی ہیں. ارے محبت کر اللہ اس کے رسول سے، جس کے پاس مر کر جانا ہے، جس کو جا کے کل منہ دکھانا ہے، اور جس کو جا کے حساب دینا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیو، پہلا کام ہر بندے کا اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرنا. روزانہ صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ درشی و استغفار توبہ کرنا ہے. تو روزانہ کام ہے، لیکن جتنی استغفار کرے گا اور جتنی توبہ کرے گا اتنا اللہ کو پسند ہوگا. اللہ نے ساری بیماری و علاج استغفار بتائی ہے. نوح علیہ السلام کہ سورہ نوح ہے، فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا يُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم توبہ کر لو، اس دل میں اللہ کو توحید و ایمان لیا ہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ سے معافی چاہو، بہت معاف کرنے والا ہے. توبہ کر لو، استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں میں برکتیں دے دے گا، اولادوں میں برکتیں دے دے گا، نہریں اور باغات لگا دے گا. اچھا کوئی مصیبت آ جائے تو استغفار پڑھے، کوئی آپ کو پریشانی آ گئی تو استغفار پڑھنا شروع کرو، کئی بلا آ جائے تو استغفار پڑھنا شروع کرو. یہ علاج بتایا. استغفار سے ساری بیماریاں تیری دور. توبہ کر، اللہ کے سامنے توبہ. اللہ کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک کوئی گناہ سے بھر کے لاوے اور یہ بات کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں میں سارے ہی معاف کر دوں. ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ مہربان ہے اپنے بندے پر. اللہ کہتا ہے بندے میرے پاس آ جا، میرے سے تعلق جوڑ دے. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، میرے قبضے میں سب کچھ ہے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ میرے جوڑ لگا، جس کے قبضے میں ساری کائنات سب بنانے والا ہے. دنیا والے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرا تعلق فلاں نیتے سے، میرا تعلق فلاں سے، فلاں سے. کہتے ہیں سب کے تعلق جھوٹے ہیں، ایک اللہ سے تعلق قائم کر لے جو چاہے ساری کائنات کے دلوں کا مالک. اس لیے بھائیو اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان سیکھنا، عبادت سیکھنا، اور اللہ کے ذات سے تعلق جوڑنا. دنیا کی گندی یہ کمینی دنیا سے اپنے کو بچا، یہ دنیا تجھے ڈبو دے دے. حدیث میں آتا ہے حب دنیا راس کل خطیئت و کما قال، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اب دنیا جیفت و کالب طالب و کلاب. آپ دیکھو کتے مردار پڑا اتنا بڑا، لیکن 2-4 کتے لڑ رہے، کھایا جا نہیں رہے، لڑ رہے.
کہ دنیا داروں کا یہی حال ہے کہ جیسے کتے لڑ رہے مردار پر، یہ دنیا پہ لڑیں گے۔ پیٹ بھر کھڑا کتے کھایا نہیں جائے گا لیکن لڑیں گے۔ یہ دنیا کا کمینہ پن۔ اس لیے اولاد اور مال فطرے کی چیز ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا اس لیے تیری زندگی میں ایمان اتار، آخرت کا فکر اتار، مرنے کی فکر کر تجھے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ تجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنا۔ ایک دن تجھے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر نشان کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بھائیو، ایمان سیکھنے کی محنت، نماز سیکھنے کی محنت، زندگی گزارنے کے لیے جو علم الہی دیا اللہ نے، اس کو سیکھ کر زندگی گزار، شریعت سنت والی بنا، غفلت سے نکل، اللہ کی یاد کر، اور بندوں کے ساتھ جیسے اللہ کے حقوق ہے بندوں کے بھی حقوق ہے۔ اللہ کے حق میں کمی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق تو قیامت دلائے جائے گا۔ کسی کے دو پیسے بھی ناجائز دبا لیے تو 750 مقبول نمازیں لی جائے گی، کسی زمین دبا لی 100 طبق زمین کے گلے میں ڈالے جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے بے سینگ بکری والے کو، بکری والے نے سینگ مارا بکری نے، تو اس کو سینگ دے کر، سینگ مروا کر کے اور مٹی بنا دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر قیامت میں کہیں گے کاش ہم اگر جانور ہوتے تو مٹی بن جاتے ہیں، ہمیں جہنم میں نہ جلنا پڑتا ہمیشہ ہی۔ تو اب آخرت کی فکر کر، زندگی اعمال کے ساتھ جوڑ دے۔ زندگی جو درخت ٹہنی درخت سے جڑ گئی یا درخت زمین کے ساتھ گڑا نیچے تو ہرا رہے گا، کٹ گیا تو جلایا جائے گا۔ جو بندہ کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہوگا تو ایمان کا نور اندر آتا رہے گا، ایمان کا نور، ہدایت کا نور اندر آتا رہے گا، اعمال کی ترتیب آگے بڑھتی رہے گی۔ اس کے لیے بھائیو، یہ زندگی عارضی ہے اور تیرے پاس امانت ہے اور تیرے امتحان کے لیے دنیا میں دی گئی ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اب بتاؤ بھائیو، ایمان بنانے کی ضرورت ہے؟ ارے آخرت کے بنانے کی ضرورت ہے؟ بولنے میں سارا پیچھے لگ گیا کہ کیا بناؤ گے، دنیا پہ رہنا نہیں ہمیشہ، آخر چھوڑ دا۔ تو بتاؤ، آخرت بنانے کے لیے، اللہ اس کے رسول سے تعلق جوڑنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کا فیصلہ کرو۔ بولو تیار ہو؟ اب آج یہ طے کرو، آج بعد نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کی تلاوت، 3 تسبیح ٹوٹے منہ سے اللہ کا نام لینا شروع کرو۔ ہر آدمی وقت نکال کے 15 منٹ بیٹھ کے درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، تسبیح پڑھے بیٹھ، ٹوٹے منہ سے اللہ کا نام لینا شروع کر تاکہ قیامت میں تیری گواہ بنے۔ قرآن پڑھ کہ اللہ کی پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور تیرے دل میں آئے گا۔ روزانہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھ، حدیث سن، گھر والوں کو بٹھا کر کے گھر میں ایمان کا ماحول بنا، اعمال کا ماحول بنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی عادت ڈال۔ دور صحابہ میں عام تھا نکلنا، بڑا بھی چھوٹا بھی، مرد بھی عورت بھی، سارے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو ایک دنیا کو اصل سمجھا ہے، دنیا اصل نہیں ہے بھائیو، دنیا تو چھوٹنے والی ہے، دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ روزانہ سن رہے ہیں، روزانہ سننے وہ مر گیا، اخبار دیکھو تو کوئی خیریت خبر نہیں، وہ مر گئے، وہ مر گئے، تو اپنا کیا بھروسہ کب موت آ جائے چھوڑ کے چلے جائیں اور وہاں جا کے اللہ سے منہ دکھانا پڑے۔ اس کے لیے بھائی نیت کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کی،
بولو تیار ہو؟ 7 تاریخ کو ہمارے ضلع کا مشورہ ہے ہنومان گڑھ میں صبح شام تک، تو اس کے لیے جتنے 4 مہینے چلہ لگائے ہوئے یہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، باقی اپنے مقام پر سب کو دین کی محنت میں لگ رہا۔ چھوڑ دو ساری باتیں، ارے دنیا کے جھگڑوں کو چھوڑ، تیری مرنے کی تیاری کر لے، تجھے جانا ہے، مسافر ہے تو یہاں کا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔